اگلا سوال، یہ سوال جن بھائی صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام، اپنے شہر کا نام نہیں لکھا، لیکن ان کے ای میل میں ان کا نام ایاز نظر آ رہا ہے۔ ایاز بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، مولانا میرے ایک دوست کی وائف کے رحم کی نسیں وہ سڑ چکی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آپریشن بھی کریں گے تو وہ سکسیس نہیں ہوگا، اس لیے کیا ہم ٹیسٹ ٹیوب پریگنینسی کروا سکتے ہیں؟ پلیز رہبری فرمائیں، اس کی شادی کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں۔ بھائی ایاز بھائی، آئندہ آپ اگر کوئی بھی سوال کریں نا، آپ کے شہر کا نام ضرور لکھیں اور آپ کا بھی نام لکھیں۔ آپ کا ایک اور سوال ہے وراثت کے مسئلے کا، انشاءاللہ آپ وہ مجھے دوبارہ میل کیجیے اپنے نام اپنے شہر کے ساتھ، اس کا میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں رپلائی دے دیتا ہوں۔ لیکن ابھی یہ جو آپ کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ ایک دم لیٹسٹ مسئلہ ہے اور آج یہ چیز مسلمانوں میں بھی عام ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسلامی شریعت اور شریعت اسلامیہ و شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی ایسی واحد شریعت ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک اور صبح سے لے کے شام تک اور قیامت تک آنے والے انسانیت کی رہبری رہنمائی ہر زمانے میں، چاہے انسان گھوڑوں کے زمانے میں جی رہا ہو، خچروں کے زمانوں میں جی رہا ہو، موٹر بائک سائیکلوں کے زمانے میں آ گیا ہو، مرسیڈیز آڈی کے زمانے میں آ گیا ہو، یا پھر ہمارے زمانے میں سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے زمانے میں آ گیا ہو، کسی بھی زمانے میں آپ رہو، ماشاءاللہ ہماری شریعت اسلامیہ میں پوری رہبری رہنمائی موجود ہے۔ اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بھی جو مسئلہ ہے آپ نے جو پوچھا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس ایک دم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی اسلام نے ہماری رہبری کی ہے، اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمارے علماء نے اس کے تعلق سے جو لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جدید فقہی مسائل، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 98 تفصیل کے ساتھ آپ نے لکھا کہ آج کے زمانے میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی، پہلے تو ہمارے جو سننے والے ہیں، مجھے لگتا میں پہلے ہمارے تمام سننے والوں کو، کیونکہ ہمارے جو سننے والے ہیں اس میں جہاں پہ ہائر ایجوکیٹڈ ڈاکٹر، ایم ڈی، ایم ایس ہے، بڑے بڑے لائرز ہے، اس کے اندر گورنمنٹ آفیسرز ہے، یہاں تک کہ تحصیلدار اور اپ ضلع ادھیکاری بھی ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر ہے، وہیں پر بہت سارے ہمارے بھائی بیچارے کم پڑھے لکھے بھی ہے، ڈرائیونگ کرنے والے بھی ہے، رکشہ چلانے والے بھی ہے، یہاں تک کہ کھیت میں آؤت مارنے والے اور کھیت میں نانگر مارنے والے بھی بہت سارے بھائی ہے، اور بہت سے کم پڑھے لکھے بھی ہے۔ ان کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی بولے تو آج کل بچہ پیدا کرنے کا ایک لیٹسٹ طریقہ نکل چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی دونوں اگر شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، 10 سال ہو چکے ہیں اور دونوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو آج ہمارے زمانے میں جو جدید ٹیکنالوجی نکلی ہے وہ یہ کہ مرد جو اس کا شوہر ہے، اس کا جو مادہ منویہ ہے، جسے اردو میں مادہ منویہ کہتے ہیں اور انگلش میں اسے سیمین کہتے ہیں، تو اس کے ہسبینڈ کا جو سیمین ہوتا ہے یعنی منی جو ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس کو لیبارٹری کے اندر ایک مدت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں انڈے پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب اس کے اندر ایگز ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں، اسپرم پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس کی بیوی کو اس کو بھی کچھ میڈیسن دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی بیوی جو ہے اس کے شوہر کے جو اسپرم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے اور اس کی جو وومب ہے، اس کا جو رحم ہے وہ اس کو قبول کر سکے۔ اس کو وہ میڈیسن دینے کے بعد ایک ٹائم طے ہوتا ہے، جس ٹائم پر اس کا رحم پوری طرح سے اوپن ہو جاتا ہے ان ایگز کو، ان اسپرم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، پھر ویسے ٹائم پر ایک چھوٹی سی پروسیسنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کے شوہر کے جو اسپرم ہے، جو شوہر کے ایگز ہے، وہ اس کے بیوی کے رحم میں، اس کے وومبس کے انڈر ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر اس کو میڈیسن دی جاتی ہے، پھر ڈاکٹر اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور ہوتے ہوتے پھر وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہونے لگتا ہے،
اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عورت جس کو سماج بانجھ سمجھ رہا تھا، اسی عورت کے پیٹ سے ماشاءاللہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں یہ سہولت آنے کی وجہ سے جہاں پہ بہت سارے لوگ وہ صاحب اولاد بن چکے ہیں، تو حرام کا راستہ بھی اس کے اندر کھل چکا ہے۔ حرام کا راستہ کیا ہے؟ حرام کا راستہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں نے اور بہت سارے مردوں نے اس کو ایک بزنس بنایا، اس کو ایک دھندا بنایا۔ اب وہ کیسے دھندا ہوتا ہے، وہ کیسے بزنس ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ایک عورت حقیقتاً بانجھ ہو جاتی ہے، اس کی عمر 40 سال 45 سال ہو جاتی ہے، اب وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، اس کے بعد بھی اگر اس کا شوہر بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کسی عورت کو کرائے پر لیا جاتا ہے جسے سروگیسی مدر کہا جاتا ہے۔ ویسی عورت جو ایک دم ینگ ہوتی ہے، ینگ لیڈی کو کرائے پر لیا جاتا ہے، اور ویسے ینگ لیڈی کے پیٹ میں پھر وہ مرد کے اسپرم اور اس کے ایگز ڈالے جاتے ہیں، اور اس ینگ لیڈی کے ذریعے سے پھر وہ بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام میں حرام ہے اور اسلام میں ناجائز ہے۔ شاید آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، ہمارے ملک میں 2-4 فلم اسٹاروں نے اور ٹی وی چینلوں پہ کام کرنے والوں نے بھی اس طریقے سے بچے پیدا کرائے، دوسری عورتوں کے پیٹ میں اپنے اسپرم اور اپنے ایگز داخل کر کے۔ یہ طریقہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے حرام اور ناجائز ہے۔ اگر ہسبینڈ اپنے اسپرم، اپنے ایگز اپنی خود کی وائف کے پیٹ میں ڈلوا کر اگر اس کی اپنی وائف سے ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ بالکل حلال ہے، جائز ہے، بلکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اگر وہی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ کسی دوسرے مرد کے اسپرم اس عورت کے پیٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، یا ایک مرد کے اسپرم اور اس کے ایگز کسی اور عورت کے پیٹ میں ڈال کر بچہ جنا جا رہا ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہوں گی۔ حضرت مولانا خالد صاحب نے ایسی صورت کو صراحتاً حرام اور ناجائز کہا ہے۔ کیوں ناجائز کہا ہے؟ اس لیے کہ اسلامی شریعت کے اندر زنا جو حرام ہے وہ اسی لیے حرام ہے کیونکہ اسلامی شریعت کے اندر جو نسب ہے، نسب اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے پانی سے دوسروں کے کھیتوں کو سیراب نہ کرے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو بھائی ہمارے یاسر صاحب، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کے علاوہ بھی ہمارے تمام بھائی بہن جو ہمارے اسباق سنتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر اسی مرد اور اسی بیوی، یعنی اسی مرد کی بیوی کے رحم میں اگر ایگز ڈالے جا رہے ہیں، اسپرم ڈالے جا رہے ہیں تو بالکل حلال اور جائز ہے۔ اور سروگیسی مدر، کرائے کی عورت کو لا کر اس کے پیٹ میں ڈالے جا رہے ہیں تو یہ صورت حرام ہوں گی، ناجائز ہوں گی، اور پیدا ہونے والا بچہ وہ حرامی قرار دیا جائے گا اور اس کو ولد الزنا کہے گے۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اب محترم بزرگوں، یہ ہمارا آج کا جو ہے آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 56واں سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست، جن کو بھی سوال پوچھنا ہے وہ ای میل کرے imfpuneindia@gmail.com پر، اور اگر ہمارے پچھلے اسباق سننا ہے، سیرت کا بیان سننا ہے، تفاسیر سننا ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کے جوابات سننا ہے تو یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے مولانا اکبر ہاشمی، وہاں پر آپ جائیے۔ پلے لسٹ کے اندر ہم نے سب اسباق کو الگ الگ تقسیم کر دیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ فائدہ حاصل کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔